علی بھائی اگلا سوال ہے، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے کن کن جانوروں کا ذکر فرمایا ہے؟ میرا یہ سوال جانوروں کے حلال اور حرام ہونے کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ مطلقاً سوال ہے۔ دراصل میں نیشنل جغرافک، اینیمل پلانٹ اور ڈسکوری چینلز کو بڑے شوق سے دیکھتا ہوں اور آپ کی ویڈیوز بھی مجھے بہت پسند ہیں الحمدللہ۔ ماشاء اللہ تعالیٰ، دیکھیں یہ اگر ہماری ویڈیوز اس لیول پہ پہنچ گئی ہیں نا کہ ڈسکوری چینل اور نیشنل جغرافی کے ایکویرنٹ دیکھی جا رہی ہیں تو ہماری کامیابی ہے بہت بڑی۔ دیکھیں قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کے اعتبار سے جو ڈسکشن کی ہے، جو ان کا سوال نہیں لیکن میں ساتھ بتا دوں، کم از کم 4 مقامات پہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے مردار، بہتا ہوا لہو، خنزیر کا گوشت، اور وہ حلال چیز بھی جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ خنزیر کو بار بار اس لیے قرآن میں ایڈریس کیا گیا کہ خنزیر ایک ایسا جانور ہے کہ جو سبزی خور بھی ہے۔ ویسے یہ اومنی ورس ہے، ہاربی ورس بھی ہے اور کارنی ورس بھی ہے، جس طرح انسان ہے، انسان کے نکیلے دانت بھی ہیں اور چپٹے بھی ہیں، ہم بھی اومنی ورس ہیں، یعنی سبزی خور بھی ہیں، گوشت خور بھی۔ خنزیر جو ہے نا، اس کے کھر بھی کٹے ہوئے ہوتے ہیں، مویشیوں والی بھی صفات اس کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن ایک چیز ایڈیشنل ہے کہ یہ گوشت خور بھی ہے۔ تو اس کو اللہ نے کلیریفائی کیا کہ خنزیر وہ سبزی خور ہے، اومنی ورس ہے اگرچہ لیکن سبزی خور بھی ہے، کہ جس کو اللہ نے حرام کر دیا۔ وہ اگلے دن ہمارے وہ شعیب بھائی جو نعت پڑھتے ہیں وہ بتا رہے تھے، ایک گاؤں میں کہتے ہیں وہاں پہ کسی نے درس قرآن شروع کیا۔ اب قرآن تو نہ ہمارے بزرگوں نے پڑھا نہ ان کے بزرگوں نے پڑھا، بیچارے سیف الملوک، کلام باہو اور یہ چیزیں بیچارے پڑھتے رہے، یا ہیر رانجھا پڑھ لیا۔ اب وہاں انہوں نے قرآن کا جب درس شروع کیا نا، تو سورۃ البقرہ تو آپ کو پتہ ہے اس کا نام ہی گائے ہے۔ البقرہ کیا کہتے ہیں؟ گائے کو۔ ویسے پنجابی اور اردو میں بکرا جو ہے وہ تو گوٹ کو کہا جاتا ہے، تو البقرہ کہتے ہیں گائے کو۔ اب جب وہ سورۃ البقرہ بیان کر رہے تھے، وہاں پہ ایک بابا جی بیٹھے ہوئے جنہوں نے پوری زندگی نہ قرآن پڑھا نہ سنا، تو درس کے اینڈ پہ ان سے پوچھا جی درس کیسا لگا؟ کہتے ہیں دیکھو جی انہوں نے قرآن ہی جو گاں کاٹ دیتی ہے، انہوں کہنے لگا دیکھو اس نے قرآن کے اندر سے گائے نکالی ہے۔ تو وہ اس کو قرآن کی توہین سمجھ رہے تھے کہ قرآن میں گائے کا ذکر کیوں آیا؟ تو اس بندے نے اگلی بات کی کہ بابا جی صبر کرو، آلت خنزیر دا ذکر بھی آمنا ہے، آلت کتے دا ذکر بھی آمنا ہے، آلت کھوتے دا ذکر بھی آمنا ہے، یعنی گدھے کا بھی، کتے کا بھی، خنزیر کا بھی۔ تو ابھی تو بڑے جانور قرآن میں آنے ہیں، تو آپ تو گائے کے اوپر پریشان ہو گئے، ابھی تو ان جانوروں کے نام بھی آنے ہیں۔ اچھا قرآن حکیم میں کل ویسے آپ گیس کریں کتنے جانوروں کے نام ہوں گے؟ ہم اگر ویسے ایک ذہن میں خیال لے کے آئیں تو 10 15 20 اتنے ہی جائیں گے نا۔ اگر میں آپ سے کہوں آپ گنوانا شروع کریں، ویسے ہی شاید 20 جانوروں کے نام گنوانا مشکل ہو جائے۔ تو بہت عقل کے جو گھوڑے دوڑا بھی لیں تو ہم کتنا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ قرآن میں کتنے جانوروں کے نام ہوں گے؟ آپ کو حیرانگی ہوگی یہ سن کے کہ قرآن میں 31 جانوروں کے نام ہیں، 31۔ 6 تو صرف صورتیں ہیں جو جانوروں کے نام کے اوپر ہیں، 3 یعنی اینیملز کے اوپر ہیں صورتیں، البقرہ گائے، الفیل ہاتھی، اور الانعام چوپائے، جنرل جتنے بھی چوپائے ہیں، جس کو آپ کیٹل کہہ لیں، مویشی۔ اور 3 جو ہیں وہ انسیکٹس کے نام کے اوپر صورتیں ہیں، سورۃ العنکبوت مکڑی، سورۃ النمل چیونٹی، سورۃ النحل شہد کی مکھی۔ تو یہ 3 حشرات الارض اور 3 اینیملز، 6 کے تو نام آپ کو پتہ چل گئے۔ سورۃ النحل ہی کھول لینا، اس کے سٹارٹ میں ہی اللہ نے ذکر کیا ہے گدھے کا، گھوڑے کا، خچر کا، اور اللہ نے کہا یہ ہم نے تمہارے لیے سواریاں بنائی ہیں۔ سورۃ الانعام جس کا نام ہی مویشی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 8 مویشیوں کا ذکر کیا، 2 کے جوڑے بنا کے، بھیڑ نر اور مادہ، بکری نر اور مادہ، گائے نر اور مادہ، اونٹ نر اور مادہ۔ اونٹ کا بھی ذکر ہے۔ اب یہ دیکھیں کتنے نام ہو گئے، 6 تو تھے، اس کے بعد میں نے کتنے نام گنوا دیے۔ اچھا
اس کے علاوہ ذرا عقل کے گھوڑے جو ہیں وہ دوڑائیں. کتے کا ذکر ہے قرآن میں. علماء سو کی مثال 175 سورۃ الاعراف میں. کتے کا نام ہی آیا نا تو علماء سو کے لیے یا اصحاب کہف کے کتے کا نام آیا, یا بلعام بن باورا, نام تو قرآن میں نہیں لیکن اس کا ذکر ہے, کتے کی مثال. خنزیر ایٹ لیسٹ 4-5 دفعہ تو اس کا بھی ذکر ہے حرام ہونے کے اعتبار سے, لیکن نام تو قرآن میں ہے نا. اچھا, اس کے علاوہ ہدہد, ہاں جی, حضرت سلیمان علیہ السلام کی سورۃ النمل میں ہدہد کا ذکر ہے کہ وہ آ کے خبر دیتی ہے ملکہ بلقیس کے بارے میں, تو ہدہد کا ذکر موجود ہے. اس طریقے سے پارہ نمبر 28 میں آپ جائیں گے تو شیر اور گدھوں کا ذکر ہے, اگرچہ اس کے 2 معنی بنتے ہیں لیکن ڈومیننٹ یہی معنی بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کہ دعوت حق سے جو لوگ حق سے بھاگنے والے ہیں وہ گویا کہ اس طرح بھاگ رہے ہیں قرآن سے جیسا کہ گدھے بھاگتے ہیں شیر کو دیکھ کے. تو اللہ نے ان کو گدھے کی مثال بیان کیا ہے کہ جیسے ایک شیر آتا ہے نا تو سارے کے سارے زیبرے اور گدھے جو ہیں وہ دڑکی لگا دیتے ہیں نا, اس طریقے سے قرآن کی دعوت سے یہ لوگ کافر جو ہیں وہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ذکر موجود ہے. تو اس طرح اگر آپ کوشش کریں, بلکہ یوٹیوب پہ شاید آپ کو 1-2 ویڈیوز بھی ملیں گی جس میں انہوں نے باقاعدہ ایک آیت کو کوٹ کر کے نہ بتایا کہ فلاں صورت میں فلاں جانور کا ذکر ہے, فلاں صورت میں فلاں جانور کا ذکر ہے, فلاں صورت میں فلاں جانور کا ذکر ہے. یہ ایک انٹرسٹ کی بات ہے, باقی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس کی کوئی تعویذ لکھنے ہیں بعد میں آپ نے, یا ان خاص آیات جن میں جانوروں کے نام ہے اس کو پڑھنے سے کوئی بیمار جانور ٹھیک ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے کل کو کوئی یہ بھی اس میں سے انالوجی نکالنی شروع کر دے. ایک انٹرسٹ کے طور پہ ضرور ہے. باقی جنرل قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ذکر کیا ہے کہ زمین پہ جتنی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے قرآن میں تو 31 جانوروں کا ذکر ہے نا. باقی جنرل جو ذکر ہے نا وہ اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ نے یعنی نام لیے بغیر جنرل تمام کی کیٹیگریز بتا دی ہیں. وہ تو سائنس آج ہمیں بتا رہی ہے نا کہ 2 ملین سے زیادہ سپیشیز ہیں روئے ارض پہ, درختوں اور جانداروں کی ملا کے. جانداروں سے مراد میں چرند, پرند اور درند تینوں. یہ بھی آپ کو فرق پتہ ہونا چاہیے. چرند ہوتے ہیں چرنے والے جتنے مویشی ہیں, پرند ہوا میں اڑنے والے, اور تیسری کیٹیگری ہے درند, درندے نوکدار دانتوں والے جیسے ریچھ ہے, کتا ہے, شیر ہے. درندے تو سارے حرام ہیں. ایون درندے جو چرندوں اور پرندوں میں ہیں نا وہ بھی حرام ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ درندے اللہ نے حرام کر دیے ہیں گوشت خور, جیسے کوا ہے, چیل ہے, باز ہے, یہ سب درندے ہیں, پرندوں کے درندے ہیں یہ. اور چرندے چرنے والے جانوروں میں درندے تو ہمیں پتہ ہی ہیں, یعنی جو اینیملز کے اندر ہے دانتوں والے, ریچھ ہو گیا, شیر ہو گیا, کتا ہو گیا, بلی ہو گئی, تو یہ سارے کے سارے درندے ہیں. تو جنرل اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا سورہ النور کے اندر پارہ نمبر 18 میں. بڑی وجد امیز آیات ہیں جی. اور یہ پارہ نمبر 18 میں سورہ نور کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آلموسٹ پورے قرآن میں جہاں کہیں بھی ذکر کیا ہے اس کو ایک جگہ ہی کنکلوڈ کیا ہے. پہلے تو یہ آیت سنیں جناب, جھومے, آیت نمبر 41 النور. الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے یا زمین میں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. والطیر صافات, اور پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ, ہر جاندار جانتا ہے کہ اس نے کس طریقے سے نماز پڑھنی ہے اور کس طریقے سے اللہ کی تسبیح کرنی ہے. یعنی اللہ ہمارے پرندے ہوں, باقی سارے جاندار ہوں, سب کو اپنی اپنی نماز اور تسبیح پتہ ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, اور سب کو لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے. اچھا, یہ تھی 41 نمبر آیت نا. اس کے بعد 45 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ.
اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار پیدا کیا ہے پانی سے. فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ, ان میں سے کئی ایک وہ ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں. اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیٹیگریز بیان کر دی. پیٹ کے بل کون کون چلتا ہے؟ سانپ اور باقی جتنے انسیکٹس وغیرہ ہیں, ریپٹائلز آلموسٹ کہہ لیں, جن میں آپ مگرمچھ کہہ لیں. اب مگرمچھ کا نام نہیں ہے لیکن جنرل تو ذکر ہے. 31 تو بائی نیم ہے, ویسے اگر آپ جنرل دیکھیں تو ہزاروں جانوروں کے نام آ گئے. ٹھیک ہے, ریپٹائل موجود ہے نا جی, ریپٹائلز جتنے ہیں وہ سارے کے سارے اسی کیٹیگری میں آ جائیں گے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ, اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ 2 ٹانگوں پہ چلتے ہیں. ایک تو آپ خود ہیں, اس کے علاوہ جتنے مونکیز اور یہ چمپینزی, یہ سب کے سب 2 ٹانگوں پہ چلنے والے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى 4, اور ان میں سے کئی ہیں جو 4 ٹانگوں پہ چلتے ہیں. اب 4 ٹانگوں والے تو بے شمار جانور ہیں, وہ سارے کے ساروں کا ذکر اس میں آ گیا. یخلق اللہ ما یشاء, اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. تو بائی نیم 31 ہے. باقی اگر آپ جنرل ذکر دیکھیں تو آلموسٹ ہزاروں جانداروں کا ذکر قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے جنرل کر دیا ہے. اور ان ساری چیزوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان سب کا بنانے والا, ان کو رزق دینے والا اللہ ہے. یہ ہے اصل میں کہ یہ کائنات اللہ نے بنا کے چھوڑ نہیں دی بلکہ چلا بھی اللہ رہا ہے. سورۃ العنکبوت میں آتا ہے, اللہ فرماتا ہے کتنے ہی جاندار ہیں جو اپنے رزق کی تلاش نہیں کرتے, ہم ان کا رزق ان تک پہنچا دیتے ہیں. سر یہ لوگوں کو تو پہلے اس چیز کی سمجھ ہی نہیں تھی. آج اگر آپ نیشنل جغرافک کھولیں, کئی پتے ہیں جو پورا پورا مینڈک کھا جاتے ہیں. وہ مینڈک شکار کرنے کے لیے ایک درخت کا پتا تو کہیں چل کے نہیں جا سکتا. وہ ایسا اس کے اندر سسٹم ہے کہ وہ پتے کا منہ ہر وقت کھلا رہتا ہے. ٹھیک ہے, اور جیسے ہی کوئی مینڈک, چھپکلی, کوئی اور حشرات الارض اس کے پاس آتا ہے نا, اس کو ٹچ کرتا ہے, اور وہ ٹچ کرے گا تو وہ چپچپاہٹ لگی ہے, وہ پھڑپھڑاتا ہے. جیسے ہی پھڑپھڑاتا ہے اس کا منہ بند ہو جاتا ہے, پورا مینڈک اندر, اور اس کے اندر ہاضمے کی بھی اللہ تعالیٰ نے قدرت رکھ دی ہے. تو وہ میں جب سورۃ العنکبوت کی آیت پڑھتا ہوں, کتنے ہی جاندار ہیں جو اپنا رزق اپنے پیٹھ پہ لاد کے نہیں پھرتے بلکہ اللہ ان تک رزق پہنچاتا ہے. تو پرندے تو بیچارے, یہ جو پودے ہیں تو چل پھر نہیں سکتے. اور دیکھیں ایسا سسٹم ہے کہ اس میں سائنٹسٹ یہ کہہ رہے تھے کہ بھی بارش کے قطرے بھی ان کے اوپر پڑتے ہیں تو اس سے نہیں وہ بند ہوتا. جاندار ایک خاص لیول تک جب ان پہ ہوتا ہے, اور وہ بھی جیسے آپ کے ماؤس کو 2 دفعہ کلک کریں تو وہ چلتا ہے, 1 دفعہ سے نہیں. وہ بھی 1 دفعہ یوں کرنے سے بند نہیں ہوتا, جب کوئی چیز پھڑپھڑاتی ہے نا تو وہ پھر وہ بند ہو جاتا ہے. اور ابھی تو ویلز کا تو ذکر ہی نہیں ہو رہا سر. ایک ویل کا بچہ 500 کلو گوشت ایک وقت کا کھا جاتا ہے, اور پیسیفک میں, اٹلانٹک میں, انڈین اوشن میں لاکھوں ویل مچھلیاں ہیں جن کی روز کی خوراک آپ ویجن بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ان کا رزق پورا کر رہا ہے. اس کے اوپر میں نے ایک بڑا ڈیٹیل لیکچر دیا تھا, مسئلہ نمبر 103, اللہ کی طرف سے رزق کی تقسیم کا مسئلہ. اس میں نے کئی ایک باتیں بتائی تھی. آج اس ٹاپک کو اسی پہ ہی کنکلوڈ کرتے ہیں کہ 31 جانوروں کا نام ہے بائی نیم, باقیوں کا جنرل ذکر جو ہے وہ سینکڑوں جانوروں کا ہے. سورہ نور کی آیت نمبر 41 اور 45 میں نے اس میں کوٹ کر دی. ٹھیک ہو گیا؟ جزاک اللہ.